الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بواد بلند توجہ ہے کچھ کہا جائے یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس ذات قدسی صفات کے مجلس ہے جتنے لمحے آپ سے گفتگو ہے گفتگو کا مرکز محور سرکار کی ذات ہے تھکن تو نہیں ہے مگر ہوگی بھی تو میرے برابر نہیں ہوگی 350 میل سفر کیا ہے میں نے اور اس کے باوجود میری نیت میں بخل کا کوئی ارادہ نہیں ہے بے شک تھوڑا سن لینا مگر ستھرا سن لینا دو منٹ تمہید کے لیے سورہ کہف کی ایک آیت میرے سامنے ہے ارشاد ربوبی ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ فرمایا ہم نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں کائنات والوں کو آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفوس میں بھی جہاں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں وہاں بھی اور جہاں جہاں سورج ڈوب جاتا ہے وہاں وہاں بھی فلک اول سے لے کر فلک افلاق تک فضاؤں سے لے کر عرش تک نشانیاں ہی نشانیاں دکھائیں وفی انفسہم اور لوگوں کے اپنے نفوس میں بھی نشانیاں رکھیں کیوں حتی یتبین لہم انہ الحق تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اللہ ہی حق ہے بس تمہید تقریباً ختم ہو گئی یہی آیت لے کے ایک شخص سرکار کاظم کی خدمت میں آیا مولا وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ حق ثابت ہوتا ہے اب اگر تھکن نے مرجھا نہیں دیا تمہارے مزاجوں کو تو ایک لمحہ سار اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے میرا ساتواں امام فرماتا ہے حل الآیات غیرنا فی الآفاق اراؤہ اللہ لأہل السماء والارض فرمایا ہم 14 کے بغیر بھی کوئی اللہ کی نشانیاں ہیں ہم ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے آفاق میں اہل سما کے لیے اہل ارض کے لیے ہمیں دکھایا ابردار صاحب مجھے نہیں پتا فکرہ عرش سے وزنی ہے جن کے دل ولا کی دھڑکن سے دھڑکتے ہیں ان کی تو معراج ہو جائے گی اور جن کے دل کمزوری کی بنیاد پر دھڑکتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا سائل کہتا ہے ٹھیک ہے مولا وہ آئے تھے تو آپ ہوئے پھر کیسے ثابت ہوا کہ اللہ حق ہے
سرکار فرماتے اما اور آئے تک قد ظاہر منا، او احمق تو دیکھ نہیں رہا اللہ ظاہر ہی ہم سے ہوا ہے۔ اللہ اب تھکے ہوں کہ تھکن اتارنے کا نسخہ تو میرے پاس ہے نہیں، جو تازہ دم ہیں ان کے لیے 2-4 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک عالم ربانی نے 2 موسیٰوں کے فرق پہ 2 سطریں لکھی ہیں۔ ایک نبی موسیٰ ہے اور ایک ولی موسیٰ ہے۔ ایک موسیٰ بن عمران ہے اور ایک موسیٰ بن جعفر ہے۔ العظمت للہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ پہلا فرق ہی اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو ذات واجب کی قسم پھر حجابات ہٹ جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں النبی موسیٰ، النبی موسیٰ یناجی بے ربہ والولی موسیٰ یناجی ہے ربہ۔ اب مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں نے کیچڑ پہ موتی مٹھی بھر کے پھینک دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو نبی موسیٰ ہے وہ طور پہ جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتا تھا، اور جو ولی موسیٰ ہے اس سے خود اللہ سرگوشیاں کرتا تھا۔ ارادے نبی موسیٰ اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے اور ولی موسیٰ سے خود اللہ۔ جیتے رہو، سرگوشیاں کرتا ہے، سر اٹھانا۔ آگے لکھتے ہیں النبی موسیٰ اونس بالنور ولم یجی بہا لأہلہ والولی موسیٰ اونس بالنور وقسم بین الخلائق۔ فرماتے جو نبی موسیٰ ہے اس نے آگ دیکھی، بیوی تک کے لیے نہ لا سکا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ قرآن کہتا ہے قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا آتیکم بے شہاب قبس لعلکم تصلون۔ بیوی سے کہا تم رکو، میں طور کی چوٹی پہ آگ دیکھ رہا ہوں، آگ لاتا ہوں تم تاپنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نبی موسیٰ آگ بیوی کے لیے نہ لا سکا، نہیں بلکہ پھر زیادہ صاحب میں وہی لفظ استعمال کروں جو عالم ربانی نے کیے، آنس بالنار، موسیٰ نے نار دیکھی نہ لا سکا، ولی موسیٰ نے عرش پر نور دیکھا، اپنے حبداروں میں بانٹ دیا۔ اللہ تھک گئے تو یہیں سمیٹ لوں۔ نہیں، سر اٹھانا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط
انبیاء کو زیدی صاحب اللہ نے گواہ کہا ہے قرآن میں. وہ لکھتے ہیں النبی موسیٰ قد شاہد الحق والولی موسیٰ قد شاہد الحق. کہتے ہیں موسیٰ نے حق کی گواہی دی یعنی اللہ کی، اور ولی موسیٰ نے حق کو دیکھا. العظمت للہ. نہیں تشریح چلیے ایک جملہ بول دیتا ہوں، کرنا تو نہیں چاہتا تھا میں. اسی کاظم کا بابا جسے خیبر شکن کے نام سے جانتے ہو منبر پہ ہے. زیلب یمانی کھڑا ہو گیا، یا امیر المومنین حل رائیت ربک، مولا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ صحیفہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی، وجہ اللہ پہ غضب کے آثار ابھرے، اللہ کے غصے کو غصہ آیا، اللہ کا غضب غضب میں ڈھل گیا، اللہ کے مزاج نے کروٹ بدلی. اللہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں کہہ رہا ہوں. جی اللہ کے مزاج نے کروٹ بدلی. فرماتے یا زینب لم اکن اعبد ربا الذی لم ارہ. جاہل تو کیا سمجھتا ہے، علی اسے جھکے بھی تو کیسے جسے دیکھا تک نہ ہو. اللہ اللہ ارادے. ہاں نبی موسیٰ نے شہادت دی، حق گواہی دی، اور ولی موسیٰ نے مشاہدہ کیا حق کا. کیونکہ یہ 14 الگ نہیں، جو پہلے سے مربوط ہے وہی آخری سے مربوط ہے. اب دعا کرنا کہ میں حق پہنچا سکوں اور تم حق کی چٹان کا بوجھ اٹھا سکو. فرماتے ہیں النبی موسیٰ ساول ربہ تجلی ہے، والولی موسیٰ بے نفس ہی تجلی ہے. اذ قالا کون ذالک النور الظاہر جزءا من 80 الف جزء من نور آبائی. فرماتے ہیں نبی موسیٰ نے اللہ سے تجلی مانگی اور ولی موسیٰ وہی تجلی خود ہے. نبی موسیٰ نے تجلی طلب کی اور ولی موسیٰ وہ خود تجلی ہے. کیوں کہتے؟ اس لیے کہ وہ خود ہی تو فرماتا ہے کان ذالک النور الظاہر جزءا من 80 الف جزء من نور آبائی، کہ اسی سرکار کاظم کا اپنا ہی تو فرمان ہے جو نور طور پہ چمکا تھا وہ میرے نانا میرے دادا کے نور کے 80,000ویں حصے کی ایک جز تھی. نہیں
نہیں، اب جو جملہ میں بولنے لگا ہوں یہ ٹیسٹ ہے تمہارا، یہ امتحان ہے، یا تو اس کے بعد میں نے بیان سمیٹ دینا ہے اور مصائب شروع کر دینا ہے، اور اگر پاس ہو گئے تو جب تک چاہو گے پڑھوں گا۔ جی میدان کی بات ہے، ایک اکیلے سے تم اتنے لاداداد ٹکراؤ، دیکھیں جیت کس کا مقدر بنتی ہے۔ وہ جلوہ خدا کا نہیں تھا، وہ ان کا تھا۔ قرآن میز پہ لاؤ، موسیٰ نے تجلی مانگی، اللہ کہہ رہا ہے لن ترانی، تو مجھے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ عظمت للہ، مجھے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ترانی مضارع کا صیغہ ہے، نہ آج دیکھ سکتا ہے نہ آئندہ۔ جی اللہ نے مکو ہی ٹھپ دیا، نہ آج نہ کل۔ وَلَوْ كَانَ يَنظُرُ إِلَى الْجَبَلِ إِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ پہاڑ پہ نظریں جمع، پہاڑ قائم رہا تو پھر مجھے دیکھے گا۔ اب پہاڑ تو قائم رہا نہیں، وہ تو ہو گیا سرما۔ آگے پیر دادا صاحب آیت میرے مشورے سے تو آئی نہیں۔ ہر مقصر کے گلے پر پھر پاؤں ہے غضنفر کا۔ زمین پہ بیٹھ کر انہی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ان کو بھونکنے والوں، آؤ پڑھو سورہ اعراف کو۔ اللہ کہتے فلما تجلی ربہ للجبل، جو پہاڑ پہ چمکا وہ موسیٰ کے رب کا نور تھا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ تو جس چیز کو موسیٰ کے رب ہو جائیں، تیرے نہ بنے، ہاں تو پھر کوئی اور کائنات ڈھونڈنا پڑے گی تجھے جو ابھی خلق نہیں ہوئی۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ اور اگر واقعی نہیں تھکے تو پھر اسی سرکار کی اپنی زبانی دو جملے سنا دوں تمہیں۔ زید صاحب اس فرمان میں توحید نظر آئے گی، اس میں ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ نظر آئے گی،
اس میں حقیقت ہے، اسی میں ظاہر ہے، اسی میں باطن ہے. یہ دو جملوں میں، بشرطے کہ اگر کوئی خریدار ہے میرے سامنے، سرکار اپنے خواص میں سے خاص الخاص شخص کو اپنا آپ بتا رہے ہیں. فرمایا ان اللہ اختارنا من نور ذاتہ واختبرنا باخص صفاتہ فمدحناه باوصاف لم یقد یصفہ الاولون والآخرون. فرمایا اللہ نے ہم 14 کو اپنے نور ذات سے اختراع کیا. اب اللہ جانے سید صاحب ہوگا کیا. اپنا تو مجھے پتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، تمہارا مجھے پتا نہیں. اور بھائی اختراع کا لفظ تو تم اکثر روزمرہ بھی بولتے ہو. یہ بھائی کیا اختراع ہے؟ یعنی اختراع کہتے ہیں کسی نئی چیز کو. تشریح نہیں کروں گا، صاحبان اشارت کے لیے اشارہ. اختراع ہوتی ہے نئی چیز، اور میرا مولا کاظم فرما رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے نور ذات سے اختراع کیا، یعنی اس کی ذات میں سے کوئی نئی چیز. اب تو واقعی یقین ہو گیا ہے کہ بے دم ہو گئے ہو تم. واختبرنا باخص صفاتہ، پھر اللہ نے ہمیں آزمایا، ہمارا امتحان لیا. کسے؟ باخص صفاتہ، ہم سے کہا ذرا میری خاص الخاص صفتیں تو بیان کرو. اللہ اکبر. ہاں بس 5 منٹ نہیں تھکنا، 5 منٹ کے اندر میں اپنا بیان سمیٹ کے مقصد کی طرف آ جاؤں گا. ہاں کیونکہ اب بات شروع کر دی ہے، اسے میں نے ادھورا چھوڑ دیا تو پھر بیمار ہو جاؤں گا. ہمیں آزمایا باخص صفاتہ کہ میری خاص الخاص صفتیں بیان کرو. فمدحناہ باوصاف التی لم یقد یمدحہ یصفہ الاولون والآخرون. ہم نے اس کی ایسی صفتیں بیان کی، اولین و آخرین مل کے ویسی ایک بھی بیان نہیں کر سکتے. جب ہم نے اس کی صفتیں بیان کر لی، ہاں سر ترجمہ سنا رہا ہوں، شرح کرنے بیٹھوں اور شرح پڑھنا پڑ جائے گا مجھے. پھر ہمارے مالک نے ہم سے کہا انتم فی الخلق ظواہری وعند انشاء قدرتی مظاہری، تم 14 کے 14 میری مخلوق میں میرا ظاہر ہو. اللہ پلے پڑیے بات یا نہیں؟ ہاں صرف نہیں، صرف ظاہر ہی نہیں، ظاہر کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے. ہاں اس سرکار کے فرمان کو یہی یاد رکھنا. باقی اب میں اس کے دادا کا فرمان پڑھ رہا ہوں، امیر کائنات کا. چند راتیں پہلے میں نے حدیث معرفت بن نورانیہ سنائی تھی نا تمہیں، اسی میں امیر فرماتے ہیں. مگر نا پہلے میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی اپنے پلے کچھ ڈالیں. رومال ایک لفظ ہے، یہ اس کا معنی ہے.
لفظ سے پسینہ نہیں پوچھا جا سکتا جب تک معنی نہ ہو. میز ایک لفظ ہے، یہ اس کا معنی ہے. سپیکر ایک لفظ ہے، یہ اس کا معنی ہے. تو اب بتاؤ کام لفظ آتا ہے یا معنی؟ مجھے بطول کی چادر کی قسم جھوٹ بولوں، کوڑھی ہو کے مر جاؤں، ورنہ شک کرنے والا حرامی ابھی سے جہنمی ہو کے اٹھے دربار شاہ چند چراغ سے. امیر کائنات فرماتا ہے یا سلمان و یا جندب نحنو ظاہرہ فیکم و معونیہ. فرماتے اللہ تو غیب ہے، اس کا ظاہر بھی ہم ہیں، اس کے معنی بھی ہم ہیں. بندے نے کام میں پھڑک جانا ساری ایسے نسی منع لیا روح سارے نے پھڑک رہے. میں یقین نال تانوں دس رہا کہ تساں سارے نے روح اس ویلے کمال پا رہے ہیں. مولا نے وظیفے جنہاں نے پا رہے اونچا بولو نعرہ تکبیر، ایک بار زور لاؤ نعرہ رسالت. جنہاں نے مرشد علی سینے نے زور نال بے بہا نعرہ حیدری. اللہ 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 دے نور ظہور وچوں اوے نور دے ٹکڑے جدا دی دو، ایک کر عبداللہ ایک کر ابو طالب، اوے علی محمد پرانی دو. اور نکلی فے دی لاٹ پھر میم بچوں گئے این فے سمانی دو. این فے تھی حسن حسین ریاض ہوئے امت دے رہنمانی دو. اچھا نعرہ حیدری. اور میرا دل کا مننا اسا منانے واسطے خطابت کرو، اچھا بولو حیدری. بہت آسمان سے اونچی ہے میری فکر، بہت آسمان سے رسول ان کا ملتے ہیں حکمت کی کان سے. بتائے ابو جناب سے فرصت نہیں مجھے، شکر خدا ادا میں کروں کس زبان سے. کل ایمان یا زبان نعرہ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ نحن ظاہرہ فیکم، ہم تم میں توحید کا ظاہر ہیں. ومعونیہ، اور ہم ہی اس کے معنی ہیں. اللہ خالق ہے، خالق ایک لفظ ہے، معنی 14 ہیں. اللہ رازق ہے، رازق لفظ ہے، معنی 14 ہے. جتنے اس کے صفات ہیں وہ سارے لفظ ہیں. معنی یہ ہیں. اسی لیے تو تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لفظوں سے جو مانگ رہا ہے. دے
جی نہیں اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ اللہ خالق ہے، خالق لفظ ہے، معنی یہ ہے. اللہ مسجود ہے، مسجود لفظ ہے، معنی یہ ہے. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی دیکھو، جس نے علی کو خدا کہا دنیا میں، اپنی طرف سے تو اس کمبخت نے بڑا تیر مارا کہ شیعہ نیچے رہ گئے، میں اوپر نکل گیا. میں نے علی کو خدا کہا، حالانکہ الو کے پٹھے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں علی کے بارے میں فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہے کیا. ہاں میں اسے لکھتا تو اور طرح لکھتا. عبادت کھڑی رہی کیا ہے؟ عبادت تو کبھی مومن کے لیے بھی کھڑی رہتی ہے. نہیں ٹھہرو، مولوی سے پوچھنا، ماں بیمار ہے، نماز پڑھ رہے ہو، ماں کرائی، شریعت کہتے ہیں نماز توڑ، پہلے ماں سے پوچھ کیا ہوا ہے؟ تو اب تیری ماں کے لیے عبادت کھڑی ہے نا. یہ کیا کمال ہے حسین کا؟ نماز ہے کس کی؟ اللہ کی نا. تو پھر یوں کہا کرو، بیٹھے رہے حسین تو وحدت کھڑی رہی. اللہ اللہ آؤ. بخل کرنے لگا، یعنی وہ بخل کسی اور وجہ سے نہیں، تمہارے ظرفوں کی کمزوری کے ڈر کی بنیاد پہ کرنے لگا تھا. لیکن ایک پرت الٹ رہا ہوں، صرف ایک، اور بس اسی پہ سمیٹنے لگا ہوں. سرکار فرماتے پھر اللہ نے ہم سے کہا، بات یاد ہے نا میرا مولا کاظم کیا فرما رہے؟ ہم نے اس کی وہ صفتیں بیان کی اولین و آخرین مل کے نہیں کر سکتے. پھر اس نے کہا تم میری مخلوق میں میرا ظاہر ہو، وَعِنْدَ إِنْشَاءِ قُدْرَتِ مَظَاهِرِ، اور جب میری قدرت جاری ہوگی تو تم میرے مظہر ہو. ہاں، آتانا اللہ ربنا اسماءہ التی وصفناہ بہا. بس اے سائل، جو جو نام ہم نے اسے دیے تھے نا، مسجد والے دوست گھبرائے ہوئے تو نہیں،
گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ؟ فرمایا جو جو صفتیں ہم نے اس کی بیان کی تھی ندیم، جو جو نام اسے دیا تھا کہ تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو قادر ہے، تو محیی ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، خبیر ہے، اللہ نے کہا یہ سارے تمہارے یہ نام تمہارے۔ سائل حیران ہو گئے، پیرزادہ صاحب کہتا ہے مولا پھر تو آپ اللہ ہو گئے۔ فرمایا نہیں، ایسی دلیل حجت ہی دے سکتا ہے، مولوی کے پاس کا کیا رہو، مولا ہی ایسی دلیل دے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اما ترا قد یقال اللہ خالق کل شیء، اللہ شہید علی کل شیء، اللہ قادر علی کل شیء، ولا یقال القادر اللہ کل شیء والخالق اللہ کل شیء۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں، تو نے سنا نہیں، زمانہ کہتا ہے اللہ ہر شے کا خالق ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ خالق ہر شے کا اللہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی جی، یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ قادر ہر شے پہ حاضر ہے۔ کیوں؟ فطرت کا مفتی جانتا ہے، فطرت سمجھتی ہے کہ خالق رازق ہونا اس کے نام نہیں۔ سوال کہتا ہے پھر خالق آپ، رازق آپ، محیی آپ، ممیت آپ، سلمی آپ، بصیر آپ، علیم آپ۔ فرمایا ہاں ہم، پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا؟ فرمایا یہ تھوڑا ہے ہوا ربنا، وہ ہمارا بھی رب ہے۔ اللہ اللہ ہر وقت حافظ ایسے نہ اٹھا دیا کرو مومنین کو۔ پتہ نہیں میرے سامنے کتنے مومنین جو علیل تھے یا زانوؤں کی شکایت رکھتے تھے، ہاتھ پکڑا کے جس تکلیف سے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی جو نہ کھڑا ہو وہ بھی گناہگار ہو۔ ہاں، بیٹھ کے نعرے لگوایا کرو، مومن کو گناہگار مت کیا کرو۔ دیکھو ان کی مودت کھڑے رہنے سے زیادہ ہو جاتی ہے، پھر تو جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہوں گے علی کی محبت دل سے نکل جاتی ہوگی۔ ایسا نہیں، تیرے ساتھ میں امام کا بابا گلی سے گزر رہا تھا، ہاں ختم کرنے لگا تھا لیکن بات سامنے آ گئی۔ ایک بندہ کوئی کم وقت پیرزادہ صاحب نشے میں دھت منہ نالی میں گرا پڑا ہے، ناس بھی ساتھ تھا، تانا مار کے کہتا ہے یہ بھی آپ کا شیعہ ہے۔ ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے تانا مارا یہ بھی آپ کا شیعہ ہے۔ بس صحیفہ کبریائی پہ غضب کی لہریں ابھری۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں صادق کی زندگی ہے، اسی حالت میں بھی مر جائے جہنم نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ وہ کیسے؟ فرمایا پانی کا گلاس لاؤ، منہ پہ
ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دو. جو ہی ٹھنڈک پڑی آنکھیں بند, کہتے صلی اللہ علیہ یا حسین ولعن اللہ یزیدا وعلی قوم یزید. میرے مولا نے فرمایا جاہل دیکھا ہے جسے اس حالت میں بھی ہم پہ درود اور ہمارے دشمن پہ لعنت یاد ہے وہ جہنم جلا جائے گا. جیتے رہو, خوش رہو, آباد رہو, مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. بس زیادہ پڑھ لیا, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. یہی سمجھ کے سن لینا, آخری پرسہ ہے ان ایام کا. اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اسی کا ہے جو یہاں ہے. رکھ لینا ذہن میں, درد کی ہر کہانی سے میری قوم کے بچے بھی واقف ہیں. مصیبت کی داستان میری قوم کے لیے کوئی نئی کہانی نہیں ہوتی. ہم تو صرف یاد کراتے ہیں, آنسوؤں کی بھیک تم خود مانگ لیتے ہو. میں یہی سوچنا, ہمیشہ آتی ہے حسین کا پرسہ لینے جو شام سے آتی ہے. آج آئی ہے اس کا پرسہ لینے جسے رونے والا کوئی نہ تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی ہاں, میں نے جو بھی بزرگوار کہا ہے عالمانہ ضمانت سے کہا ہے, نہیں تھا کوئی رونے والا. اللہ جانے کیا قد تھی زمانے کو زہرا کی اولاد سے. العظمت للہ, العظمت للہ. ہاں بس میں نے کوئی طویل مصائب نہیں پڑھنا, 2 کے 2 جملے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے اس کے لیے 2 جملے بھی بہت ہیں. شام والی کی نظر ہے مجھ پر بھی کہ یہ اپنے حصے کا کام کیسے کرتا ہے, اور تم پر بھی کہ یہ اپنے حصے کا کام کیسے کرتے ہیں. سر سے پاؤں تک کوئی جگہ نہیں تھی تیرے 7ویں مظلوم امام کی جہاں زخم ہی زخم نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. العظمت للہ. میں نے جملہ کہا, بہت سے بندے بےتاب ہو گئے, سینہ پیٹنے لگے, منہ پہ ماتم ہوا, ماتھے پہ ہاتھ پڑے. لیکن ابھی چند لوگ ایسے ہیں جو مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں. حسین کتنا زخمی تھا, کوئی تاریخ دان, کسی مورخ کا قلم حسین کے زخموں کی تعداد نہیں بتا سکا, لیکن حسین کو یہ سارے زخم سامنے تھے. بس میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں. اور جسے آج رونے آئے ہو, یہ پچھلی طرف سے بھی یہاں سے لے کر پاؤں تک 1 انچ جگہ ایسی نہیں تھی. العظمت للہ, العظمت للہ. جہاں میرے مولا کے بدن پہ زخموں کا باغ نہ کھلا ہو, میں تو صرف تمہیں دعائی دے سکوں گا کہ اس غم میں رونے والی قوم اللہ کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. صلہ یقیناً شام والی کے پاس ہے, اور میں اپنے لفظوں میں نہیں
تمہیں تمہارے 8ویں امام کے لفظوں میں یاد دلاؤں. ہر سما مولا کی بارگاہ میں آتا ہے, زار زار رو رو کے تیرا 8واں امام کہہ رہا ہے, ہائے میرا مظلوم بابا, ہائے میرا غریب بابا, ہائے میرا زخمی بابا. اللہ اکبر. اب حساب خود کر لینا. 14 سال کی قید ہے. ہر سما حیران ہو کے کہتا ہے, مولا یہ اتنا بےتاب ہو کے اپنے بابا کے زخموں کو کیوں رو رہا ہے؟ کسی کے جگر پہ چوٹ لگ جائے تو قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. فرمایا میرے بابا نے ایام گزارے ہیں سندھی بن شاہق لعین کی نگرانی میں قید کے دن. وَقَانَ سِنْدِي يَضْرِبُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 صَوْتٍ. اب اللہ جانے تم کیسے سنو گے. فرمایا سندھی ملون روزانہ میرے بابا کو 100 تازیانے مارتا تھا. ہر سما تو خود انصاف کر. جو روزانہ 100 تازیانے کھائے, جو مہینے میں 3000 تازیانے, جو 14 سال میں لاکھوں تازیانے کھائے. اللہ اکبر. العظمت للہ. یقیناً اب بقیہ والی بی بی بھی آ گئی ہے مجلس میں, کیونکہ میں نے اسی کے بارے میں پڑھا ہے کتابوں میں کہ یہ بغداد کی گلیوں میں دوڑ دوڑ کے کہہ رہی تھی, ہے کوئی میرے کاظم کو رونے والا, ہے کوئی میرے بچے کا ماتم کرنے والا, ہے کوئی میرے اسیر بغداد کے زیور اتارنے والا, ہے کوئی میرے زخمی کا جنازہ اٹھانے والا. 1 منٹ رک جانا, 1 منٹ رک جانا. مجھے بتاؤ پنڈی والوں, میں صرف ایک لفظ, ایک فکرہ, جو 14 سال کا قیدی, اسے زہر دینے کی ضرورت تھی؟ سر اٹھاؤ, میری بات سمجھو. اگر کسی کو زہر دیا جائے وہ تڑپتا تو ہے نا, اور جہاں تیرا امام قید تھا یہاں بھی سیکھے, یہاں بھی سیکھے. کبھی تڑپ کے ان سیخوں پہ گرتا ہے, کبھی تڑپ کے ان سیخوں پہ گرتا ہے, کبھی گوشت ان سیخوں پر, کوئی گوشت ان سیخوں پر. مر نہیں جاؤ گے, مر نہیں جاؤ گے. میں نے کہا نا اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. تڑپ رہا تھا سندھی بن شاہق لعین, زندان کا دروازہ کھول کے اندر آیا. اس ملون کے ہاتھ میں کاغذ قلم تھا. اس نے کہا کاظم لکھ. کیا لکھوں؟ کہ میں اپنی موت مر رہا ہوں. مولا نے کہا ظالم تجھے حیا نہیں آتی؟ زہر دے کے لکھواتا ہے اپنی موت. کہا لکھنا پڑے گا, کہا نہیں لکھوں گا, کہا میں ایسا ظلم کروں گا 14 سال کی قید بھول جاؤ گے. فرمایا میں صبر کروں گا. اب بھائی مر بھی جاؤ تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا. اس حرام زادے نے کچھ میخیں منگوائی, ایک ہتھوڑا منگوایا, ایک میخ اٹھا کے میرے مولا کے سر پہ رکھی. کہا کاظم لکھ, لکھ میں اپنی موت مر رہا.
سرکار نے تابوت نے رستہ دیو نا اگے لے آسن ہون زنجیر زنی تو بعد نواخوانی ہو سی منظور نظر محمد و اولاد محمد بزرگ شاعر اہل بیت زوار گور حسین ذکر محمد و آل محمد نواخوانی کرسن ماتمی پہلے زنجیر زنی کرسن پھر ماتمی ہلکے بن کے جناب گور صاحب تو نواخوانی سناسن اگے رستہ دیو نا رستہ دیو تابوت اگے جاوے ہن جان دینا بسم اللہ مہربانی تہاڈی ہنج اپنے ایسے صاحب نال کھلو تابوت نے نال تسی مس ہو سکنے ہو تابوت نے نال مس ہو سکنے ہو جے سائڈ تے کھلو دے آن کرنے کیوں بند کر دی چھوٹے بند ہوگی بسم اللہ